نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا خط ہے، اس کا نمبر ہے 197۔ پہلوان محمود کی طرف لکھا اس بیان میں کہ سعادت مند وہ شخص ہے جس کا دل دنیا سے سرد پڑ گیا ہو اور اللہ تعالی شانہ کی محبت کی حرارت سے گرم ہو گیا ہو، اور اس کے مناسب بیان میں اللہ سبحانہ آپ کو شریعت کے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ سعادت مند وہ شخص ہے جس کا دل دنیا سے سرد ہو گیا ہو اور حق تعالی کی محبت کی حرارت سے گرما گیا ہو۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے اور اس کا ترک تمام عبادات کا سرچشمہ ہے، کیونکہ دنیا حق سبحانہ و تعالی کی مغضوبہ یعنی مظہر غضب ہے، اور حق سبحانہ و تعالی نے جب سے اس کو پیدا فرمایا ہے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ دنیا اور دنیا والے طعن اور ملامت کے داغ سے داغدار ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، کیونکہ ذکر کرنے والے بلکہ ان کے وجود کے ذرات کا ہر ذرہ یعنی رواں رواں اللہ سبحانہ کے ذکر سے مملوء یعنی لبریز ہے، وہ اس وعید سے خارج ہیں، ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ چونکہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو دل کو حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے باز رکھتی ہے اور غیر حق میں مشغول کر دیتی ہے، خواہ مال و اسباب ہوں یا جاہ اور ریاست، اور خواہ ننگ و ناموس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، پس اس شخص سے منہ موڑ لو جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا۔ نص قاطع ہے یعنی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ جو کچھ بھی دنیا میں ہے بلائے جان ہے۔ دنیا دار دنیا میں تو ہمیشہ لڑنے جھگڑنے میں پریشان رہتے ہیں اور آخرت میں حسرت اور ندامت کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ترک دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی رغبت ترک ہو جائے، اور اس رغبت کا ترک اس وقت متحقق ہوتا ہے جب کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے، اور اس طرح کا حصول ارباب جمعیت کی صحبت کے بغیر مشکل اور دشوار ہے۔ اگر ان بزرگوں کی صحبت میسر ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینا چاہیے۔ میاں شیخ مزمل کی صحبت ہر چند آپ کے لیے غنیمت ہے، اور اس قسم کے عزیز الوجود بزرگ کے بریت احمر سرخ گندک یعنی اکسیر سے بھی زیادہ نایاب ہے، لیکن اہل کرم کا طریقہ ایثار ہے، یعنی اپنی حاجت پر دوسرے کی حاجت اور ضرورت کو مقدم رکھنا ہے۔ اگر چند روز کے لیے میاں شیخ مزمل کو رخصت فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ واپس چلے جائیں گے، اور غائبانہ اخلاص بھی آپ کے لیے حضور کا سا کام دے گا۔ زیادہ لکھنا درد سری ہے۔ اللہ سبحانہ ہم کو اور آپ کو سید البشر علیہ وعلی آلہ من الصلوات اتمھا ومن التحیات اکملھا کی مطابعت پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام والاکرام۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ اصل میں خط میں کافی ساری چیزیں آئی ہیں، تو انشاءاللہ ان میں بھی کبھی بات کر لیں گے۔ تو اب یہ جو دنیا کی محبت ہے
یہ اور اس کے ساتھ تکبر اور اس کے ساتھ حسد، یہ تین اتنے بڑے گناہ ہیں. یعنی آج ہم لوگ نماز نہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، روزہ نہ رکھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتے ہیں، وعدہ پورا نہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں. لیکن دنیا کی محبت کا دل کے اندر ہونا، تکبر کا دل کے اندر ہونا، حسد کا دل کے اندر ہونا، پہلی بات تو ہمیں یہ تینوں جو گناہ ہیں یہ اپنے اندر محسوس ہی نہیں ہوتے. میں ہی تو سمجھتا ہوں ہاں میں جھوٹ بول لیتا ہوں، ہاں مجھے اس بات کی تو پریشانی رہتی ہے، میں غیبت کر لیتا ہوں، مجھے اس چیز کی پریشانی تو رہتی ہے، میری نماز قضا ہو جاتی ہے. لیکن اس چیز کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا کہ کہیں میرے اندر دنیا کی محبت تو نہیں ہے، حسد تو نہیں ہے، تکبر تو نہیں ہے. اور دنیا کا اصل میں ہونا برا نہیں ہے. کتنے جو ہے انبیاء کرام کے اندر، جو یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ نبی بھی تھے، اپنے اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے. اور صحابہ کرام کے اندر بھی کتنے سارے ایسے صحابہ کرام تھے کہ جو اپنے وقت کے اندر، یعنی اس وقت کے اعتبار سے بلینئر تھے، یعنی ارب پتی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس طرح کچھ اور صحابہ بھی تھے. تو دنیا کا ہونا برا نہیں ہے. اس دنیا کی وجہ سے، مال پیسے کی وجہ سے انسان اللہ کا نافرمان ہو جائے تو یہ دنیا کی محبت ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا قارون. تو قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا تھا کہ آتا ہے نا کہ آج ایک محاورہ بنا ہوا ہے جو کچھ عرصے کے بعد نئی گاڑی لے لے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ نئی کوٹھی بنانے میں لگ جائے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس کا جو ہے بینک بیلنس بڑھ جائے، تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، تمہارے ہاتھ کون سا کوئی قارون کا کوئی خزانہ تو نہیں ہاتھ لگ گیا تمہارے. تو ہمارے معاشرے میں نا قارون کے خزانے کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جب کوئی بہت زیادہ جس کے پاس پیسہ آ جائے کہ یار دیکھو یار وہ تو پتہ نہیں اس کے پاس کہاں سے کوئی قارون کا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا، وہ تو پراپرٹی پہ پراپرٹی خریدے چلا جا رہا. تو جو قارون کے بارے میں آتا ہے نا کہ جس کا اللہ کم بیشی معاف فرمائے، کہ اس زمانے میں جو تالوں کی چابیاں ہوتی تھیں وہ اس وقت میں تھوڑی بڑی بڑی ہوتی تھیں. تو آتا ہے کہ 40 پہلوان قسم کے آدمی جب اس کی چابیوں کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ کہیں شفٹ کرنا ہوتا تھا تو 40 پہلوان قسم کے آدمی اس کی چابیوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتے تھے. اتنی زیادہ چابیاں تھیں. تو وہ تالا تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اب اس کے اندر جو خزانے کا گودام ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ 40 خچروں پہ، یعنی جب اس کے خزانے کی چابیاں کہیں شفٹ کرتے تھے تو ان کو 40 خچروں پر لادتے تھے. اس وقت میں سواری یہی ہوتی تھی. تو 40 خچروں پہ لاد کر اس کی چابیوں کو دوسری جگہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے. تو جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ خچروں کو بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے، پہلوانوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے چابیاں اٹھانے میں، تو لوہے کی چابیاں تھیں، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ چابیاں جو ہے نا ان کو ریپلیس کرو. تو وہ چابیاں لکڑی کی بنائی گئیں. لکڑی کا وہ سمجھتا تھا کہ شاید کچھ وزن کم ہو جائے، تو وہ چابیاں لکڑی کی بنائی گئیں، تو اس سے بھی کوئی اتنا خاص وزن میں کمی نہ آئی. تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے حکم دیا کہ بھئی میرے خزانوں کی چابیاں جو ہیں نا یہ چمڑے کی بنائی جائیں. تو گائے کی جو کھال کا جو چمڑا تھا اس کو خشک کر کے صاف کر کے پھر اس کو چابیوں کی شکل میں نا اس کو ڈھالا گیا. تو پھر کہیں جا کر جو ہے نا وہ ان چابیوں کو اٹھانا آسان ہوا. تو اب یہ جو ہے نا قارون، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا، فرسٹ کزن تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ دریائے نیل کو پار کیا اور فرعون اور اس کی فوج جب سمندر میں یا دریا میں غرق ہوئی، تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ دریائے نیل سے صحیح سلامت پار ہوا تھا.
تو جب یہ دریائے نیل سے صحیح سلامت پار ہو گئے تو ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل سے کہو کہ یہ جو چادریں اوڑھتے ہیں نا اپنے اوپر، ان کے کناروں پر آسمانی رنگ کے دھاگے لٹکائیں۔ تو آج بھی اگر یہودیوں کو جو خاص قسم کے جو ہے نا ان کو دیکھا جائے نا، تو وہ جو چادر اوڑھتے ہیں نا، تو چادروں کے جو چاروں کنارے ہوتے ہیں ان سے نیچے دھاگے لٹک رہے ہوتے ہیں لازمی، جھالروں کی شکل میں۔ تو یہ اسی وقت سے ہے چونکہ ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا۔ تو اللہ پاک سے پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ آسمانی رنگ کے دھاگے کیوں لٹکانے ہیں؟ چونکہ ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ذرا اور تھا تو یہ سوال جواب کر لیتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ یہ آسمانی رنگ کے دھاگے جب دیکھیں گے تو ان کو آسمان کا رنگ یاد آئے گا، اور آسمان کو دیکھ کر آسمان بنانے والا یاد آئے گا، یعنی ان کا دھیان توجہ میری طرف رہے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذرا لاڈلے تھے تو سوال جواب کر لیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ جو ہے نا اس طرح سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس حکم کو نا عجیب سا سمجھیں، تو یا اللہ پھر آپ نا نیلے رنگ کی چادر ہی اوڑھنے کا حکم دے دیں تاکہ پوری چادر ہی نیلی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ موسیٰ میرا کوئی بھی جو حکم ہے نا وہ حقیر نہیں ہوتا، کبیر ہوتا ہے۔ تو اب جب یہ حکم بنی اسرائیل کو ملا تو انہی میں ہی قارون بھی تھا، تو قارون باقی سب نے تو نیلی چادریں اوڑھ لیں، اس پہ نیلے دھاگے لٹکا لیے۔ تو جب قارون تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ لوگ یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، یہ تو لاجک میں نہیں آتا کہ اس طرح کے جو ہے نا نشان تو ہم لوگ اپنے غلاموں پہ باندھتے ہیں، یعنی ہم لوگ اپنے غلاموں پر کوئی نہ کوئی نشانی ایسی رکھ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نا ہمیں سب کو یہ اندازہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جی غلام ہے، یہ آزاد نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا حکم دیا، یہ تو غلاموں والا حکم ہے۔ تو اب قرآن احادیث کے اندر نا تکبر کی جو دو نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اس میں ایک ہے بطر الحق و غمت الناس، دوسری ہے غمت الناس۔ بطر الحق کا مطلب کیا ہے کہ حق کو جھٹلا دینا، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو حق پہنچایا گیا، جو حق بات پہنچائی گئی اس پر عمل نہ کرنا، اس کو جھٹلا دینا، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی ہے وغمت الناس، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ تو اب اس حدیث کی روح سے قارون نے کیا تکبر کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کی بجائے اس میں نہ اپنی لاجک اس نے شامل کرنے کی کوشش کی، تو اس نے اس حکم کو پورا نہیں کیا۔ تو یہ جو قارون تھا اس کا پہلا یہ گناہ ہوا، اس نے تکبر کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اور اس پہ یہ قائم رہا، اس نے اس چادروں کے اوپر نہ وہ نیلے جو دھاگے تھے وہ نہیں لٹکائے، باقی سب نے لٹکا لیے۔ اور پھر جب بنی اسرائیل وہ دریائے نیل سے پار گزر گئے تو اللہ پاک کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل سے یہ کہو کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ فرعون اور اس کی لشکر سے تمہیں اللہ نے نجات عطا فرمائی ہے، تو اب تم سب لوگ نا شکرانے کے طور پر قربانی کرو، جانوروں کی قربانی کرو۔ اور اس قربانی کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس قربانی کے جانور کو اس آدمی سے ریسیو کریں گے، اور اس کو ریسیو کر کے وہ جو فلاں پہاڑ ہے اس کے اوپر رکھ آئیں گے۔ تو اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی تھی تو اس جانور پر یا اس قربانی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک آگ گرتی تھی، اور وہ اس قربانی کے جانور کو اٹھا کے لے جاتی تھی، غائب کر دیتی تھی۔ تو اس سے پتہ لگ جاتا تھا کہ جی فلاں کی قربانی قبول ہوئی ہے، فلاں کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم اس امت کے ساتھ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قربانیوں کے پردے رکھے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا سوائے اللہ کے کہ ان کی ہوئی قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ تو اب جب ہارون علیہ السلام کی اللہ پاک کی طرف سے ڈیوٹی لگی کہ بھئی آپ نے جو ہے نا یہ قربانی کو جو ہے نا پہاڑ پہ رکھنا ہے ان سے لے کر، تو اب اس موقع پر قارون کے اندر پیدا ہوا حسد۔ اس نے کہا کہ دیکھو بھئی ایک بھائی پہلے ہی پیغمبر ہے
ٹھیک ہے، اور دوسرے بھائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پیغمبری مانگ لی، یعنی ہارون علیہ السلام کے لیے. تو اس نے کہا کہ میں بھی تو ان کے خاندان کا آدمی ہوں، میں بھی تو ان کا فرسٹ کزن ہوں، چچا زاد بھائی ہوں، تو مجھے تو ملا کچھ نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کو نا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان سے ہوا حسد. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، یا یہ روزہ نہیں رکھتا تھا، یا یہ جھوٹ بولتا تھا، یا یہ وعدہ پورا نہیں. اب وہ بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جن گناہوں نے قارون کو وہ زمین میں دھنسنے کی سٹیٹ تک پہنچایا، وہ اس کے باطنی گناہ تھے، وہ اس کے باطن اور اس کی روح سے تعلق رکھتے تھے، ظاہر سے تعلق نہیں رکھتے تھے. اس میں یہ پوائنٹ جو ہے نا وہ سمجھنے والا ہے. تو اس کو ہوا حسد. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہا کہ جی یہ کیا بات ہوئی، تم دونوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کام سیدھا، مطلب اس طرح کی باتیں اس نے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ بھائی یہ میری جو ہے نا یہ کوئی چوائس نہیں ہے ہارون علیہ السلام کے بارے میں، وہ تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ وہ یہ ڈیوٹی دیں گے. تو اب اس نے اس کو بھی تسلیم نہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر نا قارون کو اور اس کے جتنے بنی اسرائیل کے سردار تھے نا ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ بھئی دیکھو یہ میرا جو عبادت کرنے والا خیمہ ہے نا، اس خیمے کے اندر قارون کو بھی کہا اور جو باقی سردار تھے نا جو اس کے ہم نوا تھے جو اس کے ساتھ شامل تھے ان کو بھی کہا کہ بھئی یہ میرا جو خیمہ ہے نا، اس خیمے کے اندر آپ سب لوگ نا اپنا اپنا عصا زمین میں گاڑو اور پوری رات انتظار کرو، یعنی اس خیمے میں نہیں جائے گا کوئی بھی، اور صبح کو جا کر دیکھو کہ جس آدمی کا گاڑا ہوا عصا صبح کے وقت میں ایک لہلہاتا درخت بن گیا، ٹھیک ہے، تو سمجھ لینا کہ اس آدمی کا جو چناؤ ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے قربانیاں وصول کرنے کے لیے. تو اب اس میں قارون نے بھی اپنا عصا جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیمے میں گاڑ دیا، اور سرداروں نے جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے بھی اپنا خیمہ اپنا جو عصا تھا اس کے خیمے میں گاڑ دیا. اب صبح جو ہے نا وہ صبح تک سارے ہی وہ جو ہے نا وہ سب کے دل دھک 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 کر رہے ہیں، خیمے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ دیکھو جی کیا ہوتا ہے. تو اب جب اندر خیمے میں انٹر ہوئے نا وہ سارے، تو جو عصا حضرت ہارون علیہ السلام نے گاڑا تھا نا وہ رات میں پورا ایک درخت بن چکا تھا، اس پر پتے لہلہا رہے تھے. تو اب جو تھا نا اس میں جو قارون تھا اس کی اور انسلٹ ہوئی، اور وہ اور جو تھا نا وہ سیخ پا ہو گیا کہ یہ تو بڑا برا ہوا، میری اتنی انسلٹ ہو گئی، یہ ہوا وہ ہوا. تو اب اس موقع پہ اس نے کیا تھا دونوں بھائیوں سے حسد. اور پھر تیسرے موقع پہ کیا ہوا، تیسرا موقع آیا اللہ پاک کی طرف سے بنی اسرائیل کو دریائے نیل پار کرنے کے بعد یہ حکم ہوا کہ اے موسیٰ اب آپ بنی اسرائیل سے زکوٰۃ وصول کرنا شروع کریں. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ زکوٰۃ وصول کرنے والا حکم وہ بنی اسرائیل کو سنایا، تو اب جو قارون تھا وہ پہلے ہی مطلب اندر سے وہ ہائپر ہوا کھڑا تھا. تو اس نے کہا کہ لو یہ دیکھو، پہلے تو جو ہے نا یہ مطلب ہمیں ویسے ہی حکم سناتا رہا، اور اب یہ موسیٰ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام ہے، اس نے بہانے سے نا ہمارا مال بھی ہتھیانے کا پروگرام بنا لیا. تو اس سے پہلے جب وہ درخت جو تھا نا بن گیا عصا، تو اب قارون نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ موسیٰ یہ بھی تیرا نہ کوئی چلایا ہوا جادو ہے، یہ تو نے نا راتوں رات کوئی جادو چلایا ہے جس سے جو ہے نا تیرے بھائی کا جو عصا درخت بن گیا، میں نہیں مانتا اس کو. تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ دینے کا کہا تو اب پھر وہ نہ مانا اس چیز کو. تو اب جب اس نے زکوٰۃ کا حکم ماننے سے انکار کیا تو زکوٰۃ کا حکم ماننے سے انکار کی کیا وجہ بنی؟ دنیا کی محبت، جھوٹ بولنا نہیں، ٹھیک ہے نا، وعدہ پورا کرنا نہیں، غیبت کرنا نہیں، اندر کے گناہ جو گناہ انسان کے باطن اور اس کے دل سے تعلق رکھتے ہیں، ان گناہوں نے اس کو قارون بنایا. تو خیر پھر وہ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑی سی بیچ میں وہ ٹیبل ٹاک شروع کرتے ہیں نا دونوں فریقوں کو قریب کرنے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے نا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے
قارون کو یہ پیغام دیا کہ بھئی یہ دیکھو تم ایسا کرو، تمہیں چونکہ تمہارا مال بہت زیادہ ہے تو تمہیں پریشانی ہو رہی ہے کہ میں اس میں سے اتنے چیزیں نکالوں گا تو میرے مال میں تو کمی آ جائے گی، حالانکہ زکوٰۃ دینے سے کمی نہیں آتی، زکوٰۃ دینے سے اللہ کے فضل سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو ایک پیکیج دیا، عام لفظوں میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو پیکیج دیا کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ مثال کے طور پہ اگر تمہارے پاس 1000 دینار ہے نا تو تم اس میں سے نا زکوٰۃ کے طور پہ 1 دینار نکالو، اور اگر تمہارے پاس 1000 بکریاں ہیں تو تم اس میں سے زکوٰۃ کے طور پہ 1 بکری نکالو، اور تمہارے پاس اگر 1000 اونٹ ہیں تو ان میں سے زکوٰۃ کے طور پر تم 1 اونٹ نکال دو تو تمہارا اتنا دیا بھی قبول ہے۔ تو اس وقت وہ مان گیا، اس نے کہا ہاں چلو ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اگر 5000 بکریوں میں سے جو ہے نا تھوڑی سی چلی بھی گئیں تو کوئی 5 جائیں گی نا اس میں، تو 5000 اونٹوں میں سے 5 ہی جائیں گے نا، لیکن اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا۔ تب جب اس نے گھر آڑ کے حساب لگایا تو ہل گیا ایک دفعہ، اس نے کہا نہیں یار یہ تو میرے پاس تو اتنے درہم، اتنے دینار، اتنی بکریاں، اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ، اتنا کچھ، اتنا سونا، اتنا چاندی، وہ اس کے میں اگر ایک ایک بھی نکالتا جاؤں تو میرا تو اچھا خاصا میرا کام ہو جانا ہے۔ تو وہ اس نے کہا کہ نہیں یار یہ نا موسیٰ کا نا کچھ کرو۔ اب اس نے نا زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ تو اس موقع پر نا اس نے قارون نے اپنا گھر ایک محل بنایا ہوا تھا، ولا، پیلس۔ تو آج کل کے تو بچوں کو محل سمجھ نہیں آتا، محل دیکھا ہی نہیں ہوا ہم نے، پیلس سمجھ آتا ہے، ولا سمجھ آتا ہے، بنگلہ سمجھ آتا ہے۔ تو اس نے نا اس بنگلے کے اندر سونے کا کام کرایا ہوا تھا، کمروں کی دیواروں پر، امیر آدمی تھا، اور اس کے جو اس ولا کا جو دروازہ تھا، جو مین گیٹ تھا، وہ بہت بڑا تھا، سارا ہی سونے کا تھا۔ تو وہ پھر نا اس اپنے محل کے اندر بیٹھ کر نا اس کے جو مطلب جو قریبی دوست ہوتے تھے نا ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ صلاح مشورے کرتا ہوتا تھا کہ جی اس معاملے میں کیا کریں، اس معاملے میں کیا کریں۔ تو کسی نے نا اس نے جب یہ کہا نا کہ یار یہ موسیٰ کا کچھ کرو، اب یہ نعوذ باللہ یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے آگے سے آگے، اور اس کی جو ہے وہ انسلٹ ہو رہی تھی ہر معاملے میں، تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ یار وہ جو ہمارے وہ بنی اسرائیل کے اندر نا ایک زانیہ عورت ہے، اس کو تیار کرو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کرنے کی تہمت یا الزام لگائے سارے مجمع کے اندر۔ اور کہنے لگا ہم جو ہے نا سارے بنی اسرائیل کو جمع کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، اور بلا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ حضرت آپ نا ہمیں بنی اسرائیل سارے جمع ہیں تو آپ ہمیں نا شریعت کے احکامات سنائیں۔ تو اب روایت میں آتا ہے کہ اس عورت کو قارون نے یہ لالچ دیا کہ بھئی اگر تم میرا یہ کام کر دو تو میں تمہیں جو ہے نا وہ 1000 بکریاں دوں گا، 1000 دینار دوں گا، اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بیویوں میں بھی شامل کر لوں، میں تمہارے ساتھ شادی بھی کر لوں، تو تم یہ کام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کا کام جو ہے نا یہ ہونا چاہیے، اس نے یہ سوچا۔ تو وہ عورت جو تھی وہ لالچ میں آ گئی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی۔ تو اب جب کل کو بنی اسرائیل سارے جمع کیے قارون نے یا لوگوں نے مل کے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سنانے شروع کر دیے۔ اس میں یعنی مفہوم یہ تھا بات کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم سنایا کہ جی جو اگر، اب شاید میرے سے یہ کچھ اوپر نیچے ہو جائے، کہ انہوں نے یہ کہا فرمایا ہے کہ جو اگر غیر شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یعنی اور حکم سناتے ہوئے یہ حکم بھی اس میں سنایا۔ تو جو غیر شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے اس کو پتھر مارے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ پتھر کھاتے 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 مر جائے۔ تو جو وہ مر گیا نا پتھر کھاتے کھاتے کھاتے، تو اس کی توبہ قبول ہو گئی، اس کا جو ہے نا وہ گناہ وہ صاف ہو گیا۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بات کہی نا تو اب قارون کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جی آپ نے یہ جو زنا کی سزا بیان کی ہے، تو اگر نعوذ باللہ آپ بھی یہ کام کریں تو آپ کے لیے بھی یہ سزا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بھائی سب کے لیے یہ سزا ہے۔ تو اتنے میں وہ عورت کھڑی ہو گئی، تو اس نے کہا کہ موسیٰ آپ نے فلاں فلاں دن میرے ساتھ یہ کیا ہے،
تو وہ موسیٰ علیہ السلام اتنے حیران پریشان کہ یہ کیا ہوا. اب سارے بنی اسرائیل بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو قارون اور اس کے جو تھے نا ہم نوا، وہ ان کے دلوں میں لڈو پھوٹ رہے کہ دیکھا ہم نے کیسا کام کیا، یہ موسیٰ کا کیا کر دیا ہم نے. تو اب جب موسیٰ علیہ السلام کو آیا جلال، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جس اللہ کی مدد سے ہم دریائے نیل سے پار ہوئے، کیا میں نے تیرے ساتھ یہ گناہ کیا؟ اور میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ جس اللہ نے ہمیں فرعون کے ظلموں سے نجات عطا فرمائی، کیا میں نے تیرے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ اور میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں جس نے اپنے احکامات ہمیں پہنچانے کے لیے اپنی کتاب تورات ہم پر نازل کی، کیا میں نے تیرے ساتھ یہ گناہ کیا ہے؟ اور وہ جو عورت تھی وہ گھبرا گئی، اس نے کہا کہ جی نہیں جی، وہ میرے سے غلطی ہو گئی اور یہ ہوا، اور مجھے تو قارون نے یہ تیار کیا تھا، مجھے لالچ دیا تھا، اور میں اس کے وہ بہکاوے میں آ گئی، مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی. تو اب جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ ساری قارون کی سازش ہے، تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت لاڈلے تھے. اب آتا ہے کہ قرآن پاک کے 28 سپاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، اور 2 سپاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں آتا، لیکن ان کا تذکرہ موجود ہے. یعنی اللہ کے ایسے محبوب نبی تھے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نا اس موقع پہ نا سجدے میں گر گئے اللہ کے سامنے، اور سجدے میں سر رکھا اللہ کے سامنے، روئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بذریعہ وہی یہ فرمایا کہ موسیٰ سر اٹھاؤ، ٹھیک ہے، زمین تمہارے تابع ہے، جو کہو گے کرے گی. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو پکڑ لے. تو اب اس موقع پہ آتا ہے کہ اب اس موقع پہ نا موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور اس وقت نا قارون کے ساتھ اس کے وہ ہم نوا بھی کھڑے تھے، وہ ایک طرف کھڑے تھے، باقی لوگ جو تھے ایمان والے ایک طرف کھڑے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی تم میں سے جو قارون کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہیں کھڑا رہے، اور جو میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ ادھر آ جائے ہماری طرف. تو پھر روایات میں آتا ہے کہ اس کے ساتھیوں میں سے نا قارون کے لوگوں میں سے 2 آدمی ایسے تھے جو اس کے ساتھ کھڑے رہے. جو باقی آدمی تھے، جو باقی سردار اس کے ساتھ تھے، وہ ادھر سے ہٹ کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے. جب ایسا ہوا تو زمین جو تھی نا وہ تھوڑا کھلی، اور زمین جو ہے نا وہ اس نے قارون کو یہ جو پاؤں کا ہوتا ہے نا ٹخنوں تک زمین جو ہے نا وہ اس کا جسم اندر چلا گیا، زمین برابر ہو گئی. تو اب جب وہ قارون نے اپنے ساتھ یہ حشر دیکھا تو اس نے کہا کہ اس نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو. تو اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام پورا وقت جلال سے بھرے ہوئے تھے، جب اس نے کہا نا موسیٰ مجھے معاف کر دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اس کو اور پکڑو. تو اب وہ اپنی رانوں تک زمین میں دھنس گیا. اب اس نے پھر کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، تم میرے چچا زاد بھائی ہو، تم میرے یہ ہو، تم میرے یہ، یعنی اس نے اس کو اپنی رشتہ داریوں کے واسطے دیے. تو جتنا جتنا وہ واسطے دیتا جا رہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام اس کو اور پکڑو، اس کو اور پکڑو، اس کو اور پکڑو، اس کو اور پکڑو، حتیٰ کہ وہ زمین میں دھنسنا شروع ہوا. زمین میں دھنستا گیا، حتیٰ کہ وہ بالکل اس کا جو سر بھی تھا نا وہ زمین میں دھنس گیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اب اے زمین اب تم برابر ہو جاؤ. تو وہ زمین برابر ہو گئی. تو روایات میں آتا ہے کہ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 70 دفعہ یہ کہا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. یعنی 70 کا مطلب عربی میں بہت کثرت کے لیے آتا ہے، اس سے مطلب واقعی 70 نہیں ہوتا. بہت کثرت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو عربی میں کہا جاتا ہے میں نے تمہیں 70 دفعہ یہ کہا ہے، میں نے تمہیں 70 دفعہ یہ سمجھایا ہے، یعنی میں تمہیں بہت دفعہ سمجھایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو جب وہ بند ہو گئی زمین، اور آتا ہے روایات کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو قارون ہے وہ ہر روز ایک آدمی کے قد کے برابر زمین میں اب بھی دھنس رہا ہے. اور جس دن قیامت آئے گی جہنم کے اندر سب سے جو آخری درجے کی جو جہنم ہوگی
وہ اس دن اپنے اس ٹھکانے پر زمین میں دھنستے 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 پہنچ جائے گا۔ آج بھی زمین میں وہ دھنس رہا ہے۔ تو اب جب وہ کچھ بنی اسرائیل بھی عجیب سے ہی تھے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا نا تو انہوں نے کہا کہ لو جی دیکھا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ قارون کا جو ہے نا وہ خزانہ جو ہے نا وہ مطلب نعوذ باللہ ہتھیانے کے لیے قارون کو نا زمین میں غرق کرا دیا۔ تو جب کچھ لوگوں کے منہ سے یہ بات نکلی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کا خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ تو آتا ہے کہ اب وہ پورا یورپ، پورے امریکی جو ہے نا ان کی ٹیکنالوجی، ان کی سائنس، وہ آج تک کوشش کر رہے ہیں۔ مصر کا انہوں نے کونا کونا چھان مارا زمین کے نیچے کہ ہمیں وہ خزانہ کہیں مل جائے، لیکن وہ خزانہ ان کو نہیں ملا، تو وہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ تو پھر اس کے بعد آتا ہے کہ پھر اس کے بعد آتا ہے نا اب آخر میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے نا پھر جب زمین میں وہ دھنس گیا اور زمین میں جانا شروع ہو گیا، وہ زمین کے اوپر سے ختم ہو گیا اس کا قصہ، تو اللہ پاک نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ وہ تمہیں ہی کہتا رہا کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دو، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ اللہ پاک نے فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے ایک دفعہ کہتا تو میں اس کو صحیح سالم زمین سے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تم نے مجھے کہا ہی نہیں، مجھے کہتا تو صحیح۔ تو کہتے اس سے ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کی جو ہے نا وہ منتیں، بہت زیادہ لوگوں کے ترلے کرنے کی بجائے نا، بہت زیادہ لوگوں کو واسطے دینے کی بجائے نا اللہ کو واسطے دینے چاہیے، اللہ کی منت ترلے کرنے چاہیے، تو اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، انسان کی مشکل آسان ہو جاتی ہے نا بھائی۔ تو پھر اللہ پاک نے اس دن یہ فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے بھی آج کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی زمین کو تیرے بعد کسی کے تابع نہیں کروں گا۔ تو اللہ کی جو رحمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کے، اب اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے؟ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے، کچھ علماء یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ تو اتنے بڑے درجے کے جو نبی ہیں، تو جو آدمی اتنے بڑے درجے کے نبی کے خلاف کھڑا ہو جائے، اور اللہ اس کے بارے میں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ اگر مجھے ایک دفعہ بھی کہہ دیتا تو میں اس کو زمین سے باہر نکال کے کھڑا کر دیتا۔ تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ تو اب اس میں یہ تھا کہ اب یہ جو قارون کے جو گناہ تھے نا، یہ وہ گناہ تھے جو انسان کے نا دل سے تعلق رکھتے ہیں، کہ دنیا کی محبت بھی انسان کے دل میں ہوتی ہے، تکبر بھی انسان کے دل میں ہوتا ہے، حسد بھی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ حسد ایسا گناہ تھا کہ اپنے وقت کے اتنے بڑے جلیل القدر نبی کے بارے میں قارون کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اتنی گندی بیماری ہے۔ تو اس لیے یہ جو ذکر کی جو محنت ہوتی ہے، تصوف کی محنت ہے، بیعت ہونے کی، ذکر اذکار اسباق کرنے کی جو محنت ہے، یہ اپنے باطن کو، اپنے دل کو نا ان روحانی بیماریوں سے پاک اور صاف کرنے کی محنت ہے۔ یہ صرف برکت کی محنت نہیں ہے کہ جی برکت ہو جائے گی، بزرگوں سے دعا کرا لیں گے، پانی دم کرا لیں گے، چینی پڑوا لیں گے، ٹھیک ہے نا، مکان بنانا ہوگا تو اٹ پہ دم کرا لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ساری چیزیں بھی چلتی ہیں، لیکن اصل میں جو بیعت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنی روحانی اور باطنی اصلاح ہوتا ہے نا بھائی۔ تو اللہ پاک ہمیں نا ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔